السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خداوند اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی نعمتوں سے نوازا ہے، جان صحت کی نعمت سے نوازا، رشتوں کی نعمت سے نوازا، کھانے پینے کی اشیاء کی نعمت سے نوازا، اور وہیں پر کچھ مہینے ہمیں عطا کیے، اور ان مہینوں کا ہونا بھی برکت اور رحمت اور خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ ان مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ ہے کہ خداوند اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے اپنے بندوں پر کہ رمضان کو مقرر کیا، روزے مقرر کیے کہ نہیں سارا سال اگر انسان راستے سے دور رہے، ہدایت سے دور رہے، رمضان میں سے یاد آ جاتی ہے کہ خدا کی طرف پلٹے، روزے رکھے، عبادت کرے، خدا کو یاد کرے، اپنے گناہوں کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے سامان فراہم کرے۔ اور خداوند تعالیٰ نے اسی وجہ سے اس مہینے کے کئی نام رکھے ہیں۔ ہم کسی کے نام رکھتے ہیں نا، وہ اپنے انا کے مطابق اس چیز کا نام رکھتے ہیں، کسی آدمی کا، اپنے ذہنی تسکین کے لیے بعض کا نام رکھتے ہیں، لیکن خدا کسی چیز کا نام رکھتا ہے تو اس چیز کے اوصاف کی بنیاد پر اس کا نام رکھتا ہے، کیونکہ خود خدا کے جو اسماء حسنہ ہے نا، اس میں سے ہر نام اس کی صفت ہے، ہر نام اس کی خصوصیت ہے۔ یعنی اس کا نام ہے ستار العیوب، یعنی اس کی صفت ہے کہ گناہوں کو چھپانا۔ اس کا نام ہے رحمان، رحیم، ملک، قدوس، یہ سارے نام اس کی صفات ہیں۔ تو اس نے اپنے مہینوں کے نام بھی رکھے ہیں: برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، غفران کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، اس مہینے کے نام ہیں۔ یعنی اس مہینے میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں اس ناموں کی وجہ سے۔ پیغمبر گرامی کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے شعبان کے مہینے میں دیا ہے رمضان سے متعلق، اس میں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے نا، ہر مہینے کی ایک ڈیوٹی ہے، ایک کام ہے، وہ آپ نے انجام دینا ہے، لیکن سب سے بہتر کام وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا اس مہینے۔ ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے، اسٹرگل کریں گے، لیکن ممکن ہے مکمل طور پر اس مہینے کو نہ پا سکیں جب تک آل بیت علیہ السلام کی فرامین کے مطابق اس مہینے کو گزارنے کی کوشش نہ کریں۔ ورنہ بعض اوقات انسان اپنی طرف سے کام کرتا ہے نا، تو بعض کا غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ہمیں آل بیت سے عشق ہے، محبت ہے، اور آل بیت سے عشق کا اظہار نماز میں کرنا چاہتے ہیں۔ جب آل بیت سے نہیں پوچھیں گے، ان سے رہنمائی حاصل نہیں کریں گے، تو ممکن ہے گمراہ ہو جائیں۔ دیکھیں جو لوگ نماز میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، وہ برے لوگ کوئی نہیں ہیں، وہ اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، دشمن نہیں اہل بیت کے، لیکن اس معاملے میں رہنمائی نہیں لے رہے اہل بیت سے، اس وجہ سے وہ غلط راستہ جو ہے استعمال کر رہے ہیں۔ بس ہم نے وہ کام کرنا ہے اس مہینے میں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا، پنجتن پاک نے بتایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں فصل اللہ ربکم بالنیات صادقہ، پہلی شرط ہے اس مہینے میں کہ آپ کی نیت پاک ہو۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو پاک نیت سے ہو، اچھی نیت سے ہو۔ مثال کے طور پر پاکستان میں لوگ ممکن ہے روزہ جو ہے اس نیت سے بعض لوگ رکھیں گے، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو معاشرے والے برا بلا کہیں گے، دوست و احباب برا بلا کہیں گے، رشتہ دار برا بلا کہیں گے، اہل سنت والے یہ نظریہ اگر ہے نا تو روزہ کامل نہیں۔ اور کئی لوگ روزہ وہاں رکھتے ہیں افطاری کے لیے، جی کہ روزہ رکھیں گے افطاری ملے گی، صحیح جی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک خاتون نے شوہر سے پوچھا کہ رمضان آ رہے جی، دسو جی تسی دسو جی روزہ۔ اس نے کہا میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، مجھے تو معدے کا زخم ہے، کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کی بیماری کو جو معدے کا زخم ہوتا ہے، السر ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تراویح پڑھو گے؟ انہوں نے کہا پتہ ہے تمہیں، مجھے تو پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، زیادہ دیر میں کھڑا نہیں ہو سکتا، مجھے تو افطار کے بعد نیند آ جاتی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جب تم روزہ نہیں رکھو گے، تراویح نہیں پڑھو گے، تو کیا افطار کھاؤ گے؟ اس نے کہا اتنا بڑا کافر تو نہیں ہونا، یہ تو ضرور کھاؤں گا نہیں۔ تو یہ نیت جو ہے پاک ہونی چاہیے، نیت آپ کی روزے رکھنے کے لیے ہونی چاہیے، خدا کے لیے ہونی چاہیے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، خدا فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے،
اور اس کی جزا میں ہوں. اس سے بڑی اور جزا کیا ہو سکتی ہے؟ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اس مہینے میں دلوں کو پاک کر دیں. کسی سے متعلق خلش ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس مہینے میں اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو تب جو ہے اس مہینے کے معاملات آگے بڑھیں. وَأَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، اس مہینے میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خدا تمہیں توفیق دے کہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ سکو اور قرآن کی تلاوت کر سکو. ان شقی من حرم غفران اللہ فی شہر العظیم، وہ آدمی بہت بڑا بدبخت ہے جو اس مہینے میں اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے، جہاں ہر قسم کی رحمت ہے، برکت ہے. سارا سال نا ہم رحمت کی تلاش میں رہتے ہیں، اس مہینے میں رحمت ہمیں ڈھونڈتی ہے، رحمت ہمیں ڈھونڈتی ہے، ہمیں تلاش کرتی ہے کہ کہاں ہے مومن، کہاں چاہنے والے، کہاں ہے روزے دار، کہاں پرہیزگار، کہاں نیک آدمی کہ رحمت ان تک پہنچے، خدا کی رحمت کو. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطْشُهُ، جب روزہ رکھ رہے ہو نا، پیاس لگے گی تمہیں، بھوک لگے گی، قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. لیکن فرق ہے اس بھوک اور قیامت کی بھوک میں. یہ بھوک اور پیاس افطار کے وقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن قیامت کی بھوک اور پیاس ختم نہیں ہوگی. وہاں کون سی چیز انسان کی بھوک اور پیاس کو ختم کرے گی؟ وہ انسان کے اعمال ہیں. سختی کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنا حساب و کتاب دے رہا ہوگا. مال وہاں کام نہیں آئے گا، دوست وہاں کام نہیں آئیں گے، رشتہ دار وہاں کام نہیں آئیں گے، عہدہ وہاں کام نہیں آئے گا، وہاں چاپلوسی کام نہیں آئے گی. وہاں کیا کام آئیں گے؟ انسان کی اپنے اعمال. اور رمضان کے مہینے میں عبادت وہاں کام آئے گی. وَتَصَدُّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ، اس مہینے میں تم صدقہ کرو، فقیروں کو صدقہ دو. وَمَسَاكِينِكُمْ، اور مسکینوں کو صدقہ دو. وَقَرُوا كَبَائِرَكُمْ، صرف نماز روزہ نہیں ہے، صرف کھانا پینے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ اس مہینے میں تم نے کیا کرنا ہے؟ بڑوں کا احترام کرنا ہے، ان کو وقار عطا کرو. وَقَرُوا كَبَائِرَكُمْ، اپنے آپ سے بڑے افراد کو جو عمر سے آپ میں رسیدہ ہیں ان کا احترام کرو. رمضان میں الٹا ہو جاتا ہے، روزہ ایک آدمی نے رکھ لیا تو اب وہ سمجھتا ہے میں نے کارنامہ کر لیے، اب سب آدمیوں کو چاہیے مجھے فالو کریں، میں کاشن دیتا جاؤں، لوگ ہی اٹھتے بیٹھتے جائیں جی. اور جو نہیں کرے گا اس سے جھڑپ شروع ہو جائے گی، اس سے لڑائی شروع ہو جائے گی، اس سے جھگڑا شروع ہو جائے گا. نہیں، رمضان پیار و محبت کا نام ہے، اخلاق کا نام ہے. وہ پاکستان میں بعض اوقات بازاروں میں کہتے ہیں جی آج 10واں روزہ ہو گیا، لڑائی نہیں ہوئی جی. اس کا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں روزے کا لازم اور ملزوم ہے، لا ینفق ہے، یہ لڑائی ہونا نہیں. ایسا نہیں ہے. روزے دار، روزہ رکھنے کا مطلب ہے اچھا اخلاق، پیار و محبت، بری خصلتوں کو چھوڑنا، نیک کام کرنا، سب سے اچھے سلوک سے پیش آنا. وَارْحَمُوا صِغَائِرَكُمْ، اس مہینے میں چھوٹوں پر رحمت کرو، شفقت سے پیش آؤ. وَصَلُّوا أَرْحَامَكُمْ، صلہ رحم انجام دو. وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ ہر برے کام سے رکنا ہے، چاہے وہ زبان سے متعلق ہو، چاہے آنکھ سے متعلق ہو، چاہے کان سے متعلق ہو. وَغَضُّوا عَمَّا لَا يُحِلُّ النَّظَرُ عَلَيْهِ، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو ایسی چیزوں سے جن کی طرف دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں. شریعت میں ہے نا کہ پہلی نگاہ پڑھی ہے، دوسری نہیں پڑھنی چاہیے. وہ ایک آدمی کہنے لگا، میں نے اسے کہا کہ پہلی نگاہ پڑھے دوسری نہیں پڑھنے کا. میں پہلی اتنی فوکس رکھتا ہوں، دوسری ہونے نہیں دیتا ہوں. نہیں، مطلب یہ ہے کہ اچانک نگاہ پڑ گئی ہے غیر محرم پر، اچانک پڑ گئی ہے تو پھر اس کے بعد دوسری نہیں پڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسی کو ٹکا کر رکھیں، دوسری ہونے نہ دیں. نہیں، آپ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر کوشش کریں انسان اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے. جہاں خواتین پر حجاب واجب ہے نا، وہیں مردوں پر بھی آنکھ کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اور واجب ہے. اور جب سمجھ لیں دوسرا اپنے واجبات کو بجا نہیں لا رہا تو آپ اپنے واجبات کو بجا لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر آدمی نے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے، ہر آدمی نے اپنا کام کرنا ہے. کوئی آدمی دوسرے کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا اور کوئی آدمی دوسرے کی وجہ سے معاف نہیں ہو جائے گا. وہاں بہانہ نہیں چلے گا کہ میں اس لیے نماز کے لیے نہیں گیا تھا کیونکہ میرے دوست نہیں گئے تھے. وہ بہانہ نہیں چلے گا.
کہا جائے کہ دوست اپنا حساب دیں گے، آپ اپنا حساب دیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی دوسرے آدمی کو دوسرے آدمی کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا کوئی، اور نہ ہی دوسرے آدمی کی وجہ سے کسی کی خلاصی ہوگی۔ ہر آدمی نے اپنا حساب دینا ہے۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرو۔ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يُحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ، اور اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو اور ایسی طرف نگاہ نہ دوڑاؤ جہاں پر نگاہ دوڑانا حرام ہے۔ اور پھر بھی انسان کو چاہیے اپنے کام سے کام رکھے، کسی کے دوسرے کام میں مداخلت نہ کرے۔ اپنا حساب دے لیں، بڑی بات ہے۔ اپنا حساب چکا لیں، بڑی بات ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، انسان دوسری کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا۔ کہتے ہیں نا، مشہور و معروف قول ہے کہ جب آپ ایک کی طرف انگلی کر رہے ہیں، ایک انگلی دوسری کی طرف کر رہے ہیں، تین اپنی طرف کر رہے ہیں۔ اور ہونا بھی اس طرح چاہیے۔ دیکھیں نا، دو قسم کے گناہ ہیں۔ ایک گناہ آپ سے سرزد ہوا ہے، ایک آپ کے دوست سے، رشتہ دار سے، چاہنے والے سے، ایک مومن سے سرزد ہوا ہے۔ اس میں سے جو آپ سے سرزد ہوا وہ یقینی ہے، دوسرے سے سرزد ہوا آپ کے لیے یقینی نہیں ہے۔ ممکن ہے آنکھ نے دھوکہ کھایا ہو، کان نے غلطی سے سنا ہو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو گناہ یقینی ہے اس کو بھول جاتے ہیں، جو گناہ احتمالی ہے جس میں صرف گمان پایا جاتا ہے اس کو یقینی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے اپنے گناہوں سے متعلق سوچیں، سمجھیں، ان کو تکرار کریں، ان کو کم کرنے کی کوشش کریں، ان پر استغفار کرنے کی کوشش کریں۔ خدا نے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، دو طاقتیں انسان کو دی ہیں، ایک یاد کرنے کی، میموری کی، اور ایک بھولنے کی۔ اور یہ بھولنے کی جو طاقت خدا نے انسان کو دی ہے نا، یہ بھی طاقت ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ یہ اگر نعمت نہ ہو تو انسان غموں کو یاد کر کر کے وہ فنا ہو جائے۔ آج کسی مومن نے سلام نہیں کیا، اسی کو یاد کر کر کے ختم ہو جائے کہ مجھے سلام کیوں نہیں کیا جی، کیونکہ انسان اپنی طرف سوچتا ہے نا۔ اور یہ بھولنے کی طاقت ہے، اس کو صحیح جگہ استعمال کریں، اور جو میموری کی طاقت ہے اس کو اپنی صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ اس کا آسان سا استعمال آپ کو بتاتا ہوں۔ یاد کرنے کی طاقت یہ ہے جو آپ اس کو استعمال کریں اپنے گناہوں کے لیے، بھولنے کی طاقت کو استعمال کریں دوسروں کے گناہوں کے لیے، تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ ہم الٹا کرتے ہیں، اپنے گناہ بھول جاتے ہیں، جہاں استعمال ہونی ہے میموری وہاں پر بھولنے کی طاقت کو استعمال کرتے ہیں، جہاں بھولنے کی طاقت استعمال کرنے ہونی ہے وہاں جو ہے میموری کو استعمال کرتے ہیں۔ معاملات اس لیے بگڑتے ہیں۔ اور جب کسی کہتے ہیں نا، کسی مومن سے غلط کام آپ دیکھیں نا، وہ غلط بات سنیں، تو کہتے ہیں اس کی 70 توجیہیں کریں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے غلط سنا ہوگا، اس نے اس نیت سے کیا ہوگا، یہ فلاں جگہ پر اس وجہ سے گیا ہوگا، یہ فلاں جگہ ٹرین میں فلاں کے ساتھ کھڑا تھا تو میں نے غلط دیکھا ہوگا، ممکن ہے اس کا کولیگ ہوگا، ممکن ہے اس کا جاننے والا ہوگا، ممکن ہے اس کا رشتہ دار ہو۔ 70 توجیہیں کریں، اور اس کے بعد بھی مومن کو اگر نہ بچا سکیں اپنے بدگمانی سے، تو اپنے آپ کو ملامت کریں کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ ایک مومن، ایک اہل بیت کا ماننے والا، اہل بیت کا چاہنے والا میری بدگمانی سے نہیں بچ سکا۔ پھر اپنے آپ کو ملامت کریں تو معاملات جو ہے بہتر ہو جائیں گے۔ پھر فرماتے ہیں اما لا یحل الاستماع علیہ اسماعکم، اپنے کانوں کو بچاؤ اس چیز سے جس چیز کو سننا حرام ہے۔ وتحننوا علی ایتام الناس کما یتحنن علی ایتامکم، یتیموں کا خیال رکھو، ان کا احترام کرو، یتیم نوازی کرو، جس طرح تم چاہتے ہو کہ تم دنیا سے اگر چلے جاؤ تو تمہارے یتیموں سے لوگ کیسا سلوک کریں۔ دنیا میں قانون ہے نا، آپ مہربان رہیں گے، لوگ آپ سے مہربانی سے پیش آئیں گے، آپ نیک ہوں گے، لوگ آپ سے نیکی سے پیش آئیں گے۔ اور ہمیشہ نیکی کرتے وقت نا دوسرے افراد کو اپنی جگہ پر رکھیں اور اپنے آپ کو بعض کو ان کی جگہ پر رکھیں، تو معاملات جو ہے حل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے شریعت نے ایک قانون بتایا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کریں تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ آپ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ کی غیبت ہو، تو کسی کی غیبت نہ کریں۔ آپ کبھی پسند نہیں کرتے کسی پر تہمت لگے، کہ آپ پر تہمت لگے، کسی پر تہمت نہ لگے۔ آپ کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ آپ کی انسلٹ ہو، کسی کی انسلٹ نہ کریں۔ آپ پسند کرتے ہیں کہ سارے لوگ آپ سے اخلاق سے پیش آئیں، آپ اخلاق سے پیش آئیں، جیسا کریں گے تو ویسا بھریں گے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ سے متعلق خوش گمان ہوں، تو آپ بھی لوگوں سے متعلق خوش گمانی کا اظہار کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ،
پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس رمضان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے نا، اس کے لیے چانس بہت کم ہو جاتا ہے، صرف ایک چانس رہ جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ اس سال حج پر جائے، عرفات میں استغفار کرے، ورنہ اس کے علاوہ اس کے لیے چانس نہیں ہے بخشنے والا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ خداوند تعالیٰ کریم نہیں ہے، تواب نہیں ہے، بخشنے، یہ ہم کہہ نہیں سکتے، اور اس کی توبہ کے دروازے خاص لمیٹڈ ٹائم کے لیے یہ نہیں کہتے، لیکن رمضان کے مہینے میں زیادہ چاند ہے بخشوانے کا، گناہوں کی بخشش حاصل کرنے کا۔ بس اس مہینے میں کوشش کریں خالص ہو جائیں خداوند تعالیٰ کے لیے۔ سارا سال آپ نے 11 مہینے اپنے لیے کام کیے، اپنی مرضی کا کام کیا، آپ نے